بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یوتھ بیٹھے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم مقبول۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار اکرام عباسی صاحب، LA14 غربی باغ سے ان کا تعلق ہے۔ سر سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر سب سے پہلے آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب سٹارٹ کیا اور کس پارٹی سے آپ نے سیاست کا آغاز شروع کیا؟ جی، سیاست کا آغاز میں نے 2008 میں جناب پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کیا تھا، اور ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آغاز کیا تھا ISF کے پلیٹ فارم سے۔ تب PTI بھی ایک غیر مقبول جماعت تھی اور ISF تو بالکل نئی نئی بنی تھی۔ تو سر 2008 میں جو دو پارٹی ہے اس ٹائم، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، یہ دونوں جو ٹاپ پارٹیز تھی، مطلب کہ ان کا ایک عروج تھا، تو آپ نے کیوں ترجیح دی PTI کو کہ بجائے ان دو پارٹیوں کے آپ نے PTI کو ترجیح دی؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ یہ وجہ عمران خان کا نظریہ تھا، عمران خان کی سوچ تھی، اور عمران خان کی جو فکر تھی، جو کہ اس قوم کے لیے اور ملک کے لیے عمران خان کو جوائن کرنے سے پہلے، یا پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے سے پہلے میں نے کمپلیٹلی اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی میں نے جو چیزیں نمایاں پہلو بہت سارے ہیں جو میں نے پائے، اور جس سے میں انتہائی متاثر ہوا اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کو چوز کیا۔ سر PTI 2008 کے الیکشن سے اس نے بائیکاٹ کیا، الیکشن نہیں لڑا، اس کے بعد 2013 کا الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ دیکھیں، میں اس ٹائم میں چھوٹا تھا، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ تو دیکھیں نا، دیگر جماعتوں کی ایک مکاری تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ تحریک میں نون لیگ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی، عمران خان بھی تھے، اور اینڈ ٹائم پہ جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھاپے پڑ رہے تھے، تو عمران خان پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ یا وانٹیڈ پرسنالٹی جو تھی، کہ عمران خان تھے، کہ عمران خان جھک نہیں سکتا، بیک نہیں سکتا، باقیوں کو سب کو ہم کور کر لیں گے لیکن عمران خان کو ہم کور نہیں کر سکتے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہی ہوا کہ مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کی کمٹمنٹ کر کے پھر وہ الیکشن میں گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن کا وہ حصہ بنے۔ پہلے بنے، پھر ٹوٹا کولیشن، پھر ایک یہ ایسا ڈرامہ۔ اور عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ سٹینڈ کر رہے تھے وہیں پہ انہوں نے سٹینڈ کیا، وہیں پہ ثابت قدم رہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انہوں نے بتایا کہ میں جو کہتا ہوں وہی میں کر کے دکھاتا ہوں۔ سر PTI کی حکومت 2018 کے الیکشن میں برسر اقتدار میں آئی، 2.5 سال کا عرصہ گزر چکے ہیں، تو ان 2.5 سالوں میں کشمیر کے مسئلے پر PTI کا کیا کردار رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے میں جتنی 70 سالہ دور میں کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، اتنا ان 2-2.5 سالوں میں میرے لیڈر عمران خان نے یہاں آپ سے کوشچن یہ کروں گا کہ 70 سالوں میں اتنا لانگ ٹرم جو وہاں پہ لاک ڈاؤن لگا ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں لگا۔ پھر اپوزیشن کی طرف سے یہ بلیم لگایا گیا، الزام لگایا گیا عمران خان کی طرف، بقول عمران خان صاحب کی طرف، اس میں کتنی صداقت ہے یہ اپوزیشن والے بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کشمیر کا سودا کیا؟ دیکھیں، اپوزیشن یا PDM کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ تو آپ اس کا مخروش چہرہ یا ان کی جدوجہد تو عوام دیکھ ہی رہے ہیں، کہ انہوں نے جو ایک PDM کے نام سے کہ پلیٹ فارم بنایا ہے، وہ کس لیے بنایا ہے؟ وہ اپنی چوریاں بچانے کے لیے، اپنے لیڈرز کی چوریاں بچانے کے لیے، مکاری کے لیے، فریبی کے لیے۔ تو جہاں تک سر دیکھیے، ان کے لیڈر چور ہیں، آپ کی حکومت برسر اقتدار میں ہے، اگر ان کے لیڈر چور ہیں تو ان کو آپ سزائیں دیں، ٹھیک ہے، ایک پراپر سسٹم ہے۔ لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھا ہے کہ ہم نے کہ لاک ڈاؤن لگا ہے کشمیر میں، اور کافی لانگ جو ٹائم سے وہاں پہ لاک ڈاؤن کا، وہاں کے جو وہاں کی عوام ہے ان کا جو نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، اس میں آپ کی حکومت نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ جی، اس میں جو کردار میرے لیڈر عمران خان نے ادا کیا ہے، وہ انٹرنیشنل فورم میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آواز کو اٹھایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مہذب دنیا میں، اس دنیا میں جو ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا، بندہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ جنگ تو ادارے موجود ہیں، اداروں میں بات ہو سکتی ہے، کوئی ہائی لائٹ کی جب جامع اگر بات کریں تو ہائی لائٹ PMLN کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، PP کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، تو یہ تو پھر پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس لیول پہ، جس لیول پہ عمران خان نے ہائی لائٹ کیا، جس لیول پہ عمران خان نے
کشمیر کا سفیر ہونے کا ثبوت دیا. اس لیول پہ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے پہلے مسئلہ کشمیر کو کسی نے ہائی لائٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام فورم میں تمام جو ادارے ہیں وہاں پہ عمران خان اس مسئلے کو لے کر گئے ہیں. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کچھ جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ان کی کنٹریبیوشن نہ کرنے کی وجہ سے بھی ابھی ہم تھوڑا لیگ کر رہے ہیں. اس میں جو ہے نا ملائیشیا اور ترکی نے ماشاء اللہ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا. لیکن دیگر جو ہے ظاہر ہے ہر کنٹری کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں اور اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے، اگر مسلم کنٹری سارے کنٹریبیوٹ کرتے تو اس میں مزید اچھا ہو جانا تھا. لیکن اس میں یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پچھلے 2-2.5 سال میں مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ سر کرنے. پی ایم ایل این کی جو موجودہ حکومت ہے کشمیر میں وہ پی ایم ایل این کی ہے. جی جی تو اس میں انہوں نے جو اپنا دور تھا 5 سالہ دور، اس میں انہوں نے کتنے کام کروائے ہیں وہ کشمیر میں ترقیاتی کام؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو تعلق ہے حکومت کا 2016 میں برسر اقتدار آئی تھی. اور آج دیکھیں کہ 2021 ہے اور ان کی حکومت جانے کے بعد کوئی میگا پروجیکٹ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے آزاد کشمیر میں. اور کوئی میگا پروجیکٹ کوئی فلاور بہت کام نہیں کر سکے. ایون پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جہاں سے گئی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی. تو پچھلی حکومتوں میں یہ ہوتا تھا کہ آزاد کشمیر کا بجٹ کم کر دیا جاتا تھا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے لیڈر عمران خان کو کہ جنہوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کہ جن کی ایک دور اندیش پالیسی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا انہوں نے بجٹ دگنا بھی کیا. اور وہ دگنا بجٹ آزاد کشمیر کے عوام پہ انفارچونیٹلی کووڈ کے دنوں میں بھی کورونا وائرس جو ہوا ان دنوں میں بھی جو وفاق سے وہاں پہ پروجیکٹ لانچ کیے گئے جیسے احساس کارڈ، احساس کیش پروگرام اور دیگر جو پروگرام صحت کارڈ اور یہ چیزیں لانچ کی گئی ان پہ جو امپلیمنٹ ہوا. لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ دگنا بجٹ ہونے کی وجہ سے بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر پائی آزاد کشمیر کے عوام پہ. سر چونکہ آپ امیدوار ہیں LA14 میں پی ٹی آئی کی، جی آپ نے ٹکٹ اپلائی کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ عام عوام کے درمیان میں جائیں گے، جب آپ نے جلسے کریں گے، ایک الیکشن کمپین کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تو کس چیز کو آپ الیکشن کمپین کا حصہ بنائیں گے؟ بالکل جی، اس میں جو الیکشن کیمپین کا ہم حصہ بنائیں گے وہ عمران خان کا ایک ویژن ہے، عمران خان کی ایک سوچ ہے جس سے کشمیری اتفاق کر چکے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم آزاد کشمیر میں میجارٹی سے 2-3 سے گورنمنٹ بنائیں گے. اور وہ اس وجہ سے اتفاق کر چکے ہیں کہ عمران خان نے جو مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کا جو سفیر ہونے کا ثبوت دیا اور پوری دنیا میں اتنے اچھے لیول میں جو ہے نا اتنے اچھے طریقے سے اور مدبرانہ طریقے سے اور ایک ویل پلانڈ طریقے سے اچھی حکمت عملی سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے. جس نے میں تو میری تو بات دوسری مقبوضہ کشمیر میں بھی وہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو وہاں سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم پھولوں کی مالا ڈالیں. مطلب اس طرح کی جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھٹو نے ایک ٹائم پہ ہائی لائٹ کیا تھا لیکن عمران خان نے بھٹو کا بھی نمبر کاٹا ہے اور بھٹو سے بھی عمران خان صاحب آگے نکل گئے ہیں. انہوں نے اس لیول پہ جا کے مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا. تو وہ جو ہمارے بھائی یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور جماعت عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہے نہیں جس کو ووٹ دیا جائے اس ٹائم. سر یہاں پہ 2018 میں بھی ہماری عوام یہ سمجھتی تھی کہ پی ٹی آئی تبدیلی لے کے آئے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ہے جو غریب عوام پہ ایک مہنگائی کا پہاڑ گرایا گیا ہے اور جو غریب لوگ ہیں اس ٹائم وہ مہنگائی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. تو کیا وہاں سے کوئی کراؤڈ سے یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی عروج پہ ہے، کشمیر میں بھی ظاہر سی بات ہے جب پاکستان میں مہنگائی عروج پہ ہوگی تو کشمیر میں بھی ہوگی؟ جی اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئی تو ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ جو جتنے بھی سوشل میڈیا براڈ کاسٹرز ہیں یا جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے اینکر پرسن ہیں، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، ان سے ہماری یہ اپیل ہوگی کہ کائنڈلی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہائی لائٹ کریں کہ جب 2018 میں گورنمنٹ میں آئی پی ٹی آئی تو آپ دیکھیں گے اس ٹائم کیا حالات تھے. سر میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں اس ٹائم چینی 70 روپے کلو تھی، آج چینی 100 روپے کراس کر چکی ہے. دیکھیں اس ٹائم آٹا 700-800 روپے کا تھیلا ملتا تھا، آج کل وہی آٹا 1500 کا مل رہا ہے.
بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے آپ جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے. عام عوام اور مڈل کلاس طبقے کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے, آٹا چینی چاول دالیں, یہ ظاہر ہے ان کا عام آدمی کے یہی مسائل ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب پچھلے دور میں یہ جو چیزیں سستی تھی تو جو قرضے لیے جاتے تھے, قرضے کی مد میں جو ہے نا قرضے جو ہے نا انسٹالمنٹ پے کرنے کے بجائے انہیں سے سبسڈی دی جاتی, اور جو ہے نا وہ دن بدن قرضے بڑھ رہے تھے اور واپس دینے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا, اور اس سے اپنی ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر کے چیزیں آخری دنوں میں جو الیکشن جب کنٹیسٹ کرنا تھا, الیکشن جب آ چکا تھا, ان دنوں میں چیزیں سستی کر کے جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی گئی. حالانکہ وہاں پہ بھی پچھلے دور حکومت میں بھی 100 سے اوپر چینی گئی ہے, لیکن وہ اس چیز کو ظاہر ہے ایک جو آخری دور میں لوگ ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ بھائی آخری دور میں تو وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو برسر اقتدار آئی تو ان بے شمار مسائل تھے. ملک گرے لسٹ میں تھا, بلیک لسٹ میں جا سکتا تھا, پابندیاں لگ سکتی تھی, لیکن عمران خان اور ہماری جو معاشی ٹیم تھی پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی ایک متبرانہ پالیسیز کی بنا پہ جو نا آج آپ کو ملک بھی تجارتی خسارہ بھی ختم ہو چکا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے خسارہ بھی سرپلس میں آ چکا ہے, معاشی اعداد و شمار بہت اٹریکٹیو ہو چکے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی سرویز آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ گرو کر رہا ہے. اکرام عباسی صاحب, آپ کے حلقے میں LD14 میں 4 سے 5-6 لوگ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہے PTI کے, انہوں نے ٹکٹ اپلائی کرنا ہے, جی تو آپ نے بھی ٹکٹ اپلائی کیا ہے, تو آپ کیسے ان کو خود کو ان سے کیسے بہتر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی, میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک نظریاتی کارکن ہوں, نظریاتی ہوں, اور اس حوالے سے میں کوئی پیراشوٹر نہیں ہوں, میں کوئی مطلب ایک دوسری جماعت سے آیا ہوا نہیں ہوں کہ جماعتیں بدل بدل کے میں اس جماعت میں آج اقتدار کی خاطر آیا ہوں کہ اقتدار آ رہا ہے تو میں آج اس جماعت میں شامل ہو کے تمہیں الیکشن کنٹیسٹ کروں یا الیکشن کے لیے اپلائی کروں. تو میں عمران خان کا اس وقت سے اس کے نظریے کا علم بردار ہوں جب میں بالکل کم عمری میں تھا, اور آئی تھنک میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, FSC کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آغاز کیا تھا, تو وہ ٹائم تھا. تو آج میں نے مطلب ایک ٹائم تھا کہ ہم جب آزاد کشمیر میں جاتے تھے تو بڑے دور دور جو ہے نا ہمیں لوگ اپنے جماعتی ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک فلانی جگہ پہ یا دوسرے پر ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا ایک ایک ساتھی کو ڈھونڈنے کے لیے. اور ایک ٹائم وہ ٹائم ایسا تھا کہ ہماری جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آزاد کشمیر کی بنتی تھی تو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لگانے کے لیے لوگ تھے, تو ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے تھے. تو اس ٹائم سے نظریے کو فالو کرتے ہوئے آج اگر پارٹی اس لیول پہ پہنچی ہے کہ پارٹی ڈلیور کر سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی صف اول میں ہونا چاہیے. یوتھ کے لیے سر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کے لیے جی, سب سے پہلے تو یوتھ کے لیے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یوتھ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی ایسی حیثیت یوتھ کو حاصل ہوتی ہے. اور ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان نے ہمیشہ یوتھ کی امپاورمنٹ کی بات کی ہے, اور جو ہماری یوتھ کی جو طریقہ کار ہے دیگر پارٹیز کے لوگ ہیں, تو یوتھ کو مختلف عوام میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں, لیکن دیگر پارٹیز میں بھی اور ہمارے عموماً معاشرے میں یہ کیا جاتا ہے کہ یوتھ کو جو ہے نا یوٹیلائز کر کے یوز کر کے تو ان کو امپاور نہیں کیا جاتا. تو میری یہ کوشش ہے کہ میری چونکہ سیاست میں خود نوجوان ہوں, تو ایز اے نوجوان میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے علاقے کے نوجوانوں کا اور کشمیر کے نوجوانوں کا خصوصی میں جو ہے نا ایک کردار ادا کر سکوں, ان کو امپاور کر سکوں, اور ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم میں یوٹیلائز کر سکوں, اور ان کو جو ہے نا ان کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں میں ترجیحی بنیادوں پہ حل کر سکوں. اسی لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عاصم مقبول کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.